ان کی بیوی نے نکاح پر نکاح کر کے ان کی زندگی کو برباد کر دیا. نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ 3 بچے بھی تھے. اس لیے مجھے کہا ہے ہاں ہے لیکن کنٹریکٹ میرج ہے. تو میں نے کہا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو پھر آہستہ جو سا ہے نا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی, لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے میرے اوپر ایک بلیم لگایا ہے کہ یہ میرے گھر سے یعنی کہ گاڑی اور کچھ چیزیں لے گیا ہے. کیئر ٹیکر اور ملازم کے ساتھ ایسی جفیاں ڈال کے اس طرح کی وہ تصویریں نہیں ہوتی. ناظرین, خواتین کے خلاف جو مظالم ہیں ان کی کہانیاں تو آپ نے بہت سی سن رکھی ہوں گی, لیکن جب مرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ناانصافی ہوتی ہے, دھوکہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھاتا, اپنی زبان بند رکھتا ہے. لیکن اس وقت میرے ساتھ جو شخص موجود ہیں, جہانگیر, انہیں نہ صرف اپنی ہی محبت کی جانب سے دھوکہ ملا بلکہ ان کی بیوی نے نکاح پر نکاح کر کے ان کی زندگی کو برباد کر دیا. کیسے ایک خوشحال زندگی, ان کے 3 بچے تھے, بیوی تھی, یہ اچھا اپنا کماتے تھے, پاکستان میں رہتے تھے, لیکن پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک اوورسیز پاکستانی خاتون سے, جن کے حسن کا یا پھر جس طرح سے بھی ان کے جال میں یہ آ جاتے ہیں, محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیتے ہیں, اس سے شادی کرتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے انہیں دھوکہ دیا, نکاح پہ نکاح کیا. ان کو پہلے ہی اوورسیز وہ شادی شدہ تھی, اور نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ 3 بچے بھی تھے. مزید کیا کہانی, ان کا بھستا بھسنا گھر تو اجڑا ہی, لیکن مالی طور پر بھی, ذہنی طور پہ بھی, نفسیاتی طور پہ بھی انہیں کتنا نقصان پہنچا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہانگیر صاحب, ایک ہنستا بھستا گھر تھا, بچے تھے, پھر کیا ہوا ایسا کہ ایک اوورسیز خاتون آتی ہیں اور آپ ان کے محبت کے جال میں پھنس جاتے ہیں؟ آگے کیا ہوا تھا؟ میں یعنی کہ رینٹ کا میرا کام ہے گاڑیوں کا, وہ کزن ہے ان کا اور میرا بھی یعنی کہ دور کا یعنی کہ لگتا ہے. وہ میرے پاس آیا ہے, اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے نا گاڑی چاہیے. میں نے کہا مل جائے گی. کہتا ہے ڈرائیور کے ساتھ. میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ مل جائے گی. کہتا ہے نہیں آپ نے جانا ہے ساتھ. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرا کام ہے, یعنی کہ دفتر میں کون بیٹھے گا. پھر یعنی کہ وہ آخر ضد راک رو کے یعنی کہ اگلے نیکسٹ ڈے نا یعنی کہ وہ مجھے لے گیا ساتھ کسی ہوٹل میں. وہاں پہ لے گیا اور اس سے یعنی کہ ملاقات میری کروائی کہ یعنی کہ اس کو لے کے جانا ہے, آنا جانا ہے کہاں پہ. اس دن یعنی کہ میری اس سے فرسٹ ملاقات ہوئی تھی, اور اس سے پہلے میں اس سے کبھی نہیں ملا تھا. لالچ دی ہوگی کہ اوورسیز ہیں, پیسے مل جائیں گے. پھر انہوں نے کس طرح سے آپ کو ٹریپ کیا؟ یعنی کہ چلتے رہے, یعنی کہ وہ میرا ہفتہ 2 ہفتے یعنی کہ رہی ہے, وہ چلی گئی ہے. پھر نیکسٹ ایئر یعنی کہ آئی ہے, پھر رہی ہے, پھر چلی گئی ہے. اسی طرح یعنی کہ آتی جاتی وہ رہتی تھی. پھر آہستہ یعنی کہ جو سا ہے نا کہ وہ زیادہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی, اسی طرح یعنی کہ کر کے ان کے ساتھ ہمدردی وصول کی. آپ بتا رہے تھے کہ بتایا کہ میری پیپر میرج ہے, میں چھوڑ دوں گی. وہ اس نے ابھی نہیں, فرسٹ ٹائم نہیں یعنی کہ بتایا, 2 3 4 سال گزرے ہیں. وہ بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے نا کہیں پہ نا شادی کی ہوئی ہے. میں نے اس سے پوچھا, اس نے مجھے کہا ہے ہاں ہے لیکن کنٹریکٹ میرج ہے. تو میں نے کہا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو پھر آہستہ جو سا ہے نا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی, لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا. پھر اب یہ بھی یعنی کہ پتہ چل گیا کہ یعنی کہ یہ جو سا ہے کہ اس کی بچیاں بھی ہیں, 3 بچیاں بھی ہیں. وہ بھی یعنی کہ پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یعنی کہ وہ ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن انہوں نے میرے سے سارا کچھ چھپایا ہوا تھا. مقصد کیا تھا نکاح پہ نکاح کرنے کا؟ یہ تو ویسے بھی جائز ہی نہیں ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کنٹریکٹ میرج کی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے اس کے ساتھ نا. پھر میں نے اس سے نکاح کیا تھا 2016 میں. آپ کی اپنے بھی تو فیملی تھی, وہ کیسے چھوٹی؟ وہ مجھے نا اس نے دبئی میں 2016 میں بلایا. میں دبئی چلا گیا تھا. اس نے کہا کہ وہاں پہ جا کے آپ کاروبار کرو, آگے سے میں ویزا لے کے دوں گی, آپ نا وہاں سے آگے آ جانا. تو وہاں پہ گیا ہوں, یعنی کہ 1.5 سال میں وہیں پہ وہ بیٹھا رہا فری. اور اس نے کیا کیا, دسمبر میں 2017 کو آئی ہے, میرے گھر چلے گئی. میں دبئی میں تھا, گھر چلی گئی ہے. وہاں پہ جا کے میری بیوی سے ملی ہے, اس سے کہا ہے کہ یہ دیکھو نکاح نامہ اور یہ دیکھو تصویریں جو سی میری اس کے ساتھ. آخر ایک عورت دوسری عورت کو نہیں برداشت کرتی. آخر اس نے یعنی کہ جو بھی ہوا اس نے تصویریں 1 2 پاڑ دی. یہ پسٹل وغیرہ کوئی ساتھ کوئی لے کے گئی تھی, یعنی کہ اس طرح یعنی کہ کر کے کافی یعنی کہ تھرڈ وغیرہ اس کو کر کے آئی. اور میری پہلی بیوی تھی, اس نے 2018 میں کھلا لے لیا تھا میرے سے. اچھا, اب آپ کا پرانی شادی تو ختم ہو گئی, پہلی شادی, دوسری شادی چلتی رہی. پھر کب پتہ چلا کہ یہ تو نکاح پہ نکاح ہے, اور آپ کو کیا دھوکہ دیا؟ آپ کا کوئی مالی نقصان بھی کیا؟ یعنی کہ 3 سال لگا لو آپ, 4.5 سال لگا لو, جب مجھے پتا یعنی کہ لگ گیا تھا کہ نکاح پہ نکاح ہے. اس کے بعد سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ اس نے کہا 2 سال تک میں چھوڑ دوں گی, سال تک یعنی کہ وہ چھوڑ جائے گا, تو کنٹریکٹ میرج وہ ختم ہو جائے گی. میں نے یقین اسی بات پہ یعنی کہ کرتا رہا, چھوڑ دے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور میرا جو سا
کاروبار تھا جیسا بھی تھا وہ میں یعنی کہ دبئی چلا گیا. اور یا اس سے پہلے اس کو 2014 میں اس کو میں نے گھر لے کے دیا تھا 68 کا, اور اس میں بھی یعنی کہ 20-25 لاکھ جو سا میرا انویسٹ ہے. اور اس نے اسی طرح یعنی کہ میرا سارا کچھ ختم کرا کے مجھے بالکل ڈیڈ کر دیا اس نے. اب کہاں پر ہیں وہ؟ اب اسی گھر میں رہ رہی جو سا لے کے نہیں دیا تھا, اسی گھر میں وہ رہ رہی ہے. پاکستان میں ہی رہ رہی ہیں اور آپ کو آن نہیں کرتی ہیں اب؟ نہیں, مجھے کوئی رابطہ نہیں, کچھ نہیں ہے. اس نے میرے اوپر ایک بلیم لگایا ہے کہ یہ میرے گھر سے یعنی کہ گاڑی اور کچھ چیزیں لے گیا ہے. حالانکہ میرے پاس گھر کی چابیاں سارا کچھ ہر ایک چیز میرے پاس تھی. میں نے چیزیں کہاں پہ لے کے جانی, یعنی کہ اتنا یعنی کہ سامان 60-70 لاکھ کا ابھی بھی لگا ہوا ہے. یعنی کہ وہ کہتی گاڑی لے گیا, 1-2 چیزیں اور لے گیا, اس کو میں نے کیا کرنا, باقی چیزیں بھی نہ لے جاتا. آپ کو پولیس کے سامنے یہ بھی کہا کہ یہ تو میرا ملازم ہے؟ جی اس نے کہا ہے, اس نے 1-2 انٹرویو میں کہا کہ یہ میرا کیئر ٹیکر تھا, یہ میرا ملازم تھا. تو اس طرح یعنی کہ کر کے کہا. میں پھر میں میڈیا کے پاس آیا ہوں کہ یہ دیکھو میں کیئر ٹیکر ہوں, اس کا ہسبینڈ ہوں. اب یہ انکار کر رہی ہے کہ یعنی کہ اس نے میرے ساتھ نکاح تو کیا ہے, کلمہ بھی پڑھا اس نے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا اس کو. ابھی بھی نکاح میں ہے؟ ابھی بھی نکاح میں ہو. میرے پاس کمپیوٹرائز نکاح نامہ ہے, اس کی تصویریں ہیں جتنی بھی جو میرے ساتھ تھی, میں نے پولیس اسٹیشن میں بھی دی ہیں, میڈیا میں بھی دی ہیں. یہ دیکھو میرے یہ نکاح میں ہے. اگر وہ میں کیئر ٹیکر ہوتا, ملازم ہوتا, کیئر ٹیکر اور ملازم کے ساتھ ایسی جپیاں ڈال کے اس طرح کی وہ تصویریں نہیں ہوتی. اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میرا کچھ نہیں, میں نے اس کے خلاف نکاح پہ نکاح کی مسلم ٹون میں درخواست دی ہوئی ہے. جو قانونی کارروائی بنے گی وہ قانون کرے گا, وہ تو منظور ہے. جی بہت شکریہ. یہ تھے جہانگیر صاحب جنہیں نہ صرف نفسیاتی طور پہ, مالی طور پہ, بلکہ ان کی تو فیملی بھی ختم کر دی گئی. اور وجہ کیا بنی کہ انہوں نے ایک اندھی محبت پر یقین کیا, ایک اوورسیز خاتون کی محبت کے جال میں پھنسے, اور نہ صرف جو ہے وہ اپنا ہنستا بھستا گھر اجاڑ دیا, بلکہ اب ان کا کوئی کاروبار کا سسٹم نہیں رہا, مالی طور پر یہ صفر ہو چکے ہیں. اور الٹا ان پر الزام ہے کہ یہ ان کے ملازم تھے اور انہوں نے ان کے گھر سے چوری کی.